اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہدایت، نور اور بصیرت مانگتے ہیں، ہمارے دلوں کو حق کے لیے کھول دے، ہمارے ذہنوں کو گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما اور ہمیں ان حقیقتوں تک پہنچا جنہیں صرف تو ہی جانتا ہے۔ اے پروردگار ہمارے علم میں برکت عطا فرما اور اس علم کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، نہ کہ ہلاک کرنے والا فتنہ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، آج اگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اور دی میٹرکس جیسی فلمیں کیا واقعی تفریح ہیں یا کہیں یہ انسانی ذہن کو ایک خاص سمت میں دھکیلنے کا فلسفانہ ہتھیار تو نہیں؟ آئیے قرآن، ایمان، علم کلام، فلسفہ اور جدید سائنس کے درمیان ایک ایسا سفر شروع کرتے ہیں جس میں حقیقت اور وہم، روشنی اور اندھیرا، ایمان اور فتنہ آمنے سامنے کھڑے نظر آئیں گے۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں، بے شک وہ یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ پیارے دوستو، اس ایک جملے نے پوری غیب کی دنیا کا دروازہ کھول دیا۔ ہم ایک 3 ڈائمینشنل دنیا میں رہتے ہیں، طول، عرض اور اونچائی۔ ہماری آنکھ، ہمارا دماغ اور ہمارے حواس، یہ سب اسی مادی جہاں کے قیدی ہیں۔ ہم لہروں کو نہیں دیکھتے، ہمیں ریڈیشن نظر نہیں آتی، ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم ان کے اثرات محسوس کرتے ہیں۔ تو سوچئے، جس ہوا، لہروں اور انرجی کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ بھی اسی دنیا کی مخلوق ہے، تو پھر سوچئے وہ جہاں کیسا ہوگا کہ جس کی مخلوقات کو قرآن پاک جنات اور شیاطین کہتا ہے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے کمروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے ذہنوں کی کمزوریوں تک، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سامعین، یہاں سے ایک بڑا گہرا فلسفانہ سوال اٹھتا ہے، یا یہ فیصلہ صرف فزکس کا ہے یا یہ ایمان اور کفر، تقوی اور غفلت کا بھی فیصلہ ہے؟ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ڈائمینشنز کی۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم 3 ڈائمینشنل سپیس میں رہتے ہیں، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی۔ وقت کو 4 ڈائمینشن کہا جاتا ہے۔ کچھ نظریات، سٹرنگ تھیوری، اس سے بھی زیادہ ڈائمینشنز کی بات کرتے ہیں۔ بعض سائنسدان لوور 4 ڈائمینشن جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جہاں کسی اور کی موجودگی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن دھیان رہے یہ سب چیزیں نظریاتی ہیں، فرضی ماڈل، تصوراتی خاکے جو ابھی تک ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے۔ مگر انسان کا ذہن جہاں تک پہنچتا ہے تو ایک خوفناک احساس پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی ہمارے ارد گرد ایسی نظریاتی جتیں موجود ہیں جنہیں ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ جنات، شیاطین اور دیگر غیبی مخلوقات ایسی کسی جہت میں ہوں؟ یہاں پر عقیدہ اور سائنس ٹکراتے نہیں بلکہ ایک نقطہ فکر بناتے ہیں۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ غیب موجود ہے، فرشتے ہیں، جنات ہے، عرش ہے، لوح قلم ہے، برزخ ہے، اور انسان کی سائنس ابھی بس چند مٹی کے ذروں کو ناپنے میں لگی ہوئی ہے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، جو چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو وہ غلط نہیں ہوتی، وہ صرف غائب کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور ایمان انہی چیزوں پر ہوتا ہے جو نظر نہیں آتی مگر حق ہوتی ہیں۔ سامعین مکرم، اب آتے ہیں 1999 میں ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ مووی دی میٹرکس کی طرف۔ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ انسان ایک مصنوعی حقیقت یعنی ورچوئل ریئلٹی میں جی رہا ہے، جسے ایک سسٹم، ایک پروگرام، ایک مصنوعی ذہانت کنٹرول کر رہی ہے۔ جب ہیرو یعنی نیو میٹرکس کے خالق سے ملنے جاتا ہے تو گویا وہ مختلف ڈائمینشنز راز کرتا ہے، دروازے بدلتے ہیں، کمرے عقیدہ اور فلمی فلسفہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامعین، اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس جیسا کوئی، نہ وہ وقت کا محتاج ہے، نہ جگہ کا محتاج ہے، نہ کسی ڈائمینشن کا محتاج ہے، جبکہ فلموں کا فلسفہ اکثر خالق اور مخلوق کے درمیان ایک سیڑھی بنا دیتا ہے۔ گویا بس اونچی ڈائمینشن میں جا کر تم بھی اسی خالق کو سمجھ لو گے، پکڑ لو گے، نظام کو ہیک کر لو گے اور اس کے برابر آ جاؤ گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں فلسفہ فتنہ بن جاتا ہے۔ سامعین، کوئی بھی مخلوق اپنے سے اونچی ڈائمینشن والی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتی۔ اسی لحاظ سے میٹرکس کے خالق کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا شخص جسے نہ کسی نے دیکھا، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی ذہن سے اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اس ڈائمینشن تک جا پہنچے تو یہ بات ظاہری طور پر شدید فلسفانہ لگتی ہے، مگر یہاں ایک خطرہ چھپا ہوا ہے۔ اگر انسان اونچی ڈائمینشن کے خالق کا تصور کر لے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے، تو وہ اللہ کو بھی کسی ڈائمینشن کا حصہ سمجھنے لگے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ڈائمینشن کا خالق ہے، ان سے بالاتر ہے، وہ کسی ڈائمینشن کے اندر بند نہیں۔ قرآن ہمیں صاف بتاتا ہے، اللہ کو وہی قرآن اور نبی کی تعلیمات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے، جو ذہن اللہ کو موویز، تھیوریز اور فنکشن کے
کے ذریعے سمجھنا چاہے گا وہ آہستہ آہستہ ایمان کے نور سے دور چلا جائے گا اور فلسفے کے اندھیرے میں داخل ہوتا جائے گا۔ سامعین، جنات کے بارے میں کچھ لوگ انہیں لو فورتھ ڈائمینشن کی مخلوق کہتے ہیں۔ یہ ایک تمثیلی جملہ ہو سکتا ہے جس سے مراد یہ لی جائے کہ وہ ہمارے مادی قوانین سے مختلف جہاں ہیں، لیکن یاد رہے قرآن و حدیث نے جنات کی حقیقت بیان کر دی ہے کہ وہ آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی ایمان والے اور کافر ہوتے ہیں، ان پر بھی عذاب ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور شیطان ان میں سے نافرمانوں کا سردار ہے۔ اگر ہم انہیں صرف ڈائمینشنل مخلوق کہہ کر کھلی سائنس کے حوالے کر دیں تو دو خطرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا تو انسان بالکل انکار کر دے گا کہ جب سائنسی اوزار نے کچھ نہیں پکڑا تو جنات کا کوئی وجود نہیں، یا انسان غلو میں چلا جائے گا کہ ہر آواز، ہر سایہ، ہر وہم جنات ہی جنات ہے۔ آمین۔ اسلام کا راستہ درمیان کا ہے۔ جنات پر ایمان رکھو اور ان کے فتنے سے پناہ مانگو۔ ان کی دنیا کو بلا وجہ رومانی، فلسفانہ یا سائنسی افسانہ نہ بناؤ۔ یہ دنیا ایمان کی ہے، افسانے کی نہیں۔ سامعین، ذرا ٹھہریے۔ انٹیلیجنس یہ سب مل کر انسان کو اپنی بنائی میٹرکس میں قید کر رہے ہیں۔ انسان موبائل سکرین کے اندر گم ہے، ورچوئل ورلڈ میں مست اور گیموں میں مست ہے اور فیک ریئلٹیز میں قید ہے، اور اصل حقیقت موت، قبر، آخرت اور اللہ کی ملاقات کہیں بہت دور رکھ دی گئی ہے۔ یہی اصل وارننگ ہے۔ اگر ہم نے اپنی روح کو قرآن سے جوڑنے کی بجائے فلموں کے فلسفے سے جوڑ لیا تو ہم حقیقت کی دنیا سے کٹ کر ایک خود ساختہ میٹرکس کے غلام بنین، باطل و ظاہر، عالم زر اور عالم برزخ جیسے تصورات بیان کرتے ہیں، اور آج سائنسدان ایکسٹرا ڈائمینشن پر بات کرتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اہل ایمان غیب کو تسلیم کر کے اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، جبکہ آج کا انسان غیب کو کنٹرول کرنے، ڈی کوڈ کرنے اور ہیک کرنے کا خواب دیکھتا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ علم جب تک انسان کو اللہ کے سامنے جھکائے رکھے وہ نور ہے، اور جب علم انسان کو اللہ کے مقابل کھڑا کر دے تو وہ فتنہ ہے۔ سامعین، اس پوری ویڈیو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھو۔ جنات، شیاطین، فرشتے، برزخ سب حقیقت ہیں، مگر ان کی حدیں قرآن اور حدیث سے طے ہوں گی، نہ کہ فکشن فلموں سے، نہ سوشل میڈیا کے کلپس سے، نہ مغربی فلسفے سے۔ سائنس کو اس کی جگہ دو۔ سائنس مشاہدے کا علم ہے، غیب کا نہیں۔ ڈائمینشنز کا تصور اگر تمہاری عقل کو وسیع کرے تو اچھی بات ہے، مگر اگر یہ تمہیں اللہ کے بارے میں گمراہ کن مثالوں کی طرف لے جائے تو یہ فائدہ مند نہیں۔ دی میٹرکس اور ایسی تمام فلموں کو ایک فلسفانہ فتنہ بھی سمجھو۔ دیکھو تو احتیاط کے ساتھ، سوچو تو قرآن کی روشنی میں، ورنہ تمہاری سوچ ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ یاد رکھو، سب سے اونچی حقیقت کوئی ڈائمینشن نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے، جو ہر ڈائمینشن، ہر مخلوق، ہر قانون سے بالاتر ہے۔ اپنے بچوں، اپنے گھروں، اپنی نسلوں کو یہ سکھاؤ کہ علم ہو، سائنس ہو، فلسفہ ہو، فلم ہو، سب کچھ قرآن کی چھاؤں میں سمجھنا ہے، نہ کہ قرآن کو سائنس کی چھاؤں میں توڑ مروڑ کر فٹ کرنا۔ پیارے دوستو، ممکن ہے تم اس وقت موبائل کی چھوٹی سی سکرین پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں اسی سکرین کے چند اینچ کی دنیا میں قید ہے۔ تمہارے ارد گرد ایسی دنیا بھی ہے جہاں فرشتے تمہاری نیکیوں کو لکھ رہے ہیں، جہاں جنات تمہیں دیکھ رہے ہیں، جہاں شیطان تمہیں بہکانے کے منصوبے بنا رہا ہے، جہاں مالک الموت تمہاری روح قبض کے لیے اللہ کے حکم کا منتظر ہے، جہاں ایک دن تمہیں قبر، حشر اور اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کون سی ڈائمینشن کتنی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ جب تم اس دنیا سے نکل کر برزخ کی ڈائمینشن میں داخل ہوگے تو تم اپنے ساتھ کیا لے کر جاؤ گے؟ کچھ فلموں کی یادیں، کچھ فلسفے کی بحثیں، یا قرآن کی تلاوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، سجدوں کی علاوت، آنسوں کی نمی اور اللہ کی رضا؟ تم ابھی بھی چوائس کے مقام پر کھڑے ہو۔ یا تو تم اپنی زندگی کو دجالی میٹرکس کے حوالے کر لو اور اس کا حصہ بنا لو جہاں ہر چیز فریب ہے، یا پھر تم اس میٹرکس سے باہر نکل کر سجدے میں گر جاؤ اور کہو، یا اللہ، میں ہر جھوٹی حقیقت سے نکل کر صرف تیری حقیقت کو مانتا ہوں، میں ہر ڈائمینشن سے اوپر صرف تیرے سامنے جھکنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمارے علم کو غرور نہیں ہدایت بنا، ہمارے سوالوں کو گمراہی نہیں تقوی کا ذریعہ بنا، اور جب ہماری روح ایک ڈائمینشن سے دوسری ڈائمینشن میں داخل ہو تو ہمارا استقبال تیری رحمت کے فرشتے کریں، نہ کہ عذاب کے فرشتے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میں تھا ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی سوچ جگانے والی، ایمان کو تازہ کرنے والی اور عقل کو جھنجھوڑ دینے والی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو اس چینل کو صرف سبسکرائب نہ کریں بلکہ اس نیت کے ساتھ سبسکرائب کریں کہ آپ
حق کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے اور آگے پہنچائیں گے۔ گھنٹی کا بٹن دبائیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس میں لکھیں کہ آج کی ویڈیو کی کون سی بات سب سے زیادہ آپ کے دل کو لگی اور کیوں۔ ممکن ہے آپ کا ایک جملہ کسی دوسرے انسان کے لیے آخرت کی نجات کا سبب بن جائے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔